5 سال کی طویل خاموشی کے بعد عدالت کی گھنٹی آخرکار کپل مشرا کے خلاف بج ہی گئی۔ 2020 کے دلی فسادات میں ان کے اشتعال انگیز بیانات کو نظر انداز کرتے ہوئے ریاستی مشینری نے برسوں تک کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن اب دلی کی عدالت نے پولیس کو حکم دیا ہے کہ بی جے پی لیڈر اور دلی کے سابق وزیر کپل مشرا کے خلاف FIR درج کی جائے۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ اور میں ہوں اسماعیل ریحان۔ یہ حکم اس وقت سامنے آیا ہے جب ملک کے باشعور شہری، طلباء اور انسانی حقوق کے کارکن مسلسل سوال اٹھاتے رہے ہیں کہ نہتے طلباء قید کیوں، نفرت کے سوداگر آزاد کیوں۔ کپل مشرا کے خلاف FIR کا حکم یمنا وہار کے محمد الیاس کی عرضی پر دیا گیا۔ ان کی عرضی میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ مشرا سمیت دیگر BJP لیڈران اور پولیس افسران نے دلی کے شمال مشرقی علاقوں میں فسادات بھڑکانے میں کردار ادا کیا۔ عدالت نے دلی پولیس کی جانب سے مشرا کو کلین چیٹ دینے کی کوشش کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ شواہد اور ویڈیوز اس کے برعکس کہانی سناتے ہیں۔ عدالت کے اس قدم کو جج وبھو چورسیا کی جرات مندی کہا جائے تو یہ بجا نہ ہوگا، جنہوں نے قانون کی مساوات کا پرچم بلند کیا۔ ساتھ ہی عدالت نے DCP وید پرکاش سوریا کے کردار کی بھی جانچ کا حکم دیا، جو CAA مخالف مظاہرین کو مبینہ طور پر ڈرا دھمکا رہے تھے۔ پولیس کا یہ رویہ نیا نہیں۔ عدالت کی سرزنش کے باوجود دلی پولیس نے گزشتہ 5 برس میں ان الزامات پر کوئی سنجیدہ کارروائی نہیں کی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ مظاہرین اب صرف کپل مشرا کی گرفتاری نہیں بلکہ پولیس کے کردار پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں۔ اتر پردیش میں عید کے موقع پر جس طرح پولیس نے لوگوں کو گھروں میں نماز پڑھنے پر مجبور کیا، چھتوں پر نماز سے روکا اور یہاں تک کہ افطار کے اعلان پر بھی کارروائیاں کی، وہ ایک الگ مگر نفرت کی وبا سے جڑا معاملہ ہے۔ میرٹھ کے SP آیوش وکرم سنگھ نے پاسپورٹ اور لائسنس منسوخ کرنے کی دھمکی دے کر پولیس کے غیر آئینی کردار کی جھلک پیش کی۔ پروفیسر اپروانند کے مطابق اب نفرت انگیزی صرف سیاسی رہنماؤں تک محدود نہیں رہی بلکہ پولیس اور انتظامیہ کے رویے میں بھی جھلکنے لگی ہے۔ ایک مؤذن کو صرف افطار کے اعلان پر گرفتار کرنا یا ڈرون کیمرے سے نمازیوں کی نگرانی کرنا، یہ سب آزادی مذہب کے خلاف جارحیت کی علامت بن چکی ہے۔ ایسے گھٹن زدہ ماحول میں دلی کی عدالت کا فیصلہ ایک روشن کرن ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابھی بھی عدلیہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو انصاف، غیر جانبداری اور آئینی قدروں کی پاسداری کرتے ہیں۔ مرلی دھر جیسے ججوں کو ان کے ضمیر کی آواز سننے کی قیمت ضرور چکانی پڑی، لیکن ان کی مثالیں ثابت کرتی ہیں کہ عدلیہ اگر چاہے تو ظالم سے باز پرس کر سکتی ہے۔ واضح رہے کہ کپل مشرا پر FIR درج کرنے کا حکم انصاف کی طرف ایک ابتدائی قدم ہے، لیکن صرف یہ کافی نہیں۔ معاملے کی آزادانہ تفتیش اور عدالتی نگرانی میں ٹرائل ہی وہ راہ ہے جس پر حقیقی انصاف ممکن ہے۔ اگر کپل مشرا، موہن سنگھ اور دیگر ملزمین واقعی گناہگار ہیں تو انہیں قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ اگر پولیس جانبدار ہے تو اس کے افسران پر بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ وقت ہے کہ ہم نفرت کے سوداگر رہنماؤں اور ان کے محافظ بن چکے افسران کو یہ پیغام دیں کہ جمہوریت، آئین اور قانون کسی ایک فرقے یا جماعت کی میراث نہیں بلکہ پوری قوم کا مشترکہ سرمایہ ہیں۔ انہیں روندنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہوٹوں سے ہو کر جو دل تک جائے، ذائقے سے جس کے سب کا جی للچائے ہے، اگر یہ ممکن کوالٹی کے ساتھ فینسی آئس کریم کی ہو پھر کیا بات۔ اپنی ریمارکیبل سکسیس کو نظر میں رکھتے ہوئے اب فینسی آئس کریم نے پہلی بار شہر حیدرآباد میں کچھ نیا کرنے کی ٹھانی ہے، یعنی کوالٹی، کوانٹیٹی اور ویرائٹی کا زبردست کمبینیشن، وہ بھی انتہائی کفایتی داموں پر۔ آئس کریمز کے ایسے ریٹس جو شاید ہی کوئی پارلر پر دستیاب ہو، بہترین ایمبینس کے ساتھ فیملی سیکشنز بھی اویلیبل ہیں۔ ہمارا مقصد کسٹمر سیٹسفیکشن، ہر قسم کی پارٹی کے آرڈرز کے لیے بے حد مفید، اور کیوں نہ ہو ہمارا پروڈکٹ ISO سرٹیفائڈ جو ٹھہرا۔ یو کین فائنڈ آور پارلرز ایٹ یاقوت پورہ، دل سکھ نگر، فتح دروازہ اینڈ مہدی پٹنم۔ فینسی آئس کریم حیدرآباد۔ اب آئیے بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔ وقف ترمیمی ایکٹ کو لے کر ملک بھر میں مسلمانوں میں برہمی کی لہر ہے۔ اس غصے کا تازہ اظہار شمال مشرقی ریاست منی پور میں سامنے آیا، جہاں BJP اقلیتی مورچہ کے ریاستی صدر محمد عسکر علی کی رہائش گاہ کو مشتعل افراد نے نظر آتش کر دیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب عسکر علی نے سوشل میڈیا پر وقف بل کی حمایت کا اظہار کیا، تاہم جیسے ہی ان کے بیان پر برادری کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا، انہوں نے ایک ویڈیو کے ذریعے نہ صرف معافی مانگی بلکہ اپنی حمایت واپس لیتے ہوئے وقف ترمیمی بل کو رد کرنے کا مطالبہ بھی کر ڈالا۔
اسکر علی نے منی پور زبان میں بات کرتے ہوئے کہا، میرا نام اسکر علی ہے، میں لیلونگ ہاوریبی سمبھرو کھونگ سے ہوں۔ میں نے وقف ترمیمی بل پر ویڈیوز اور تبصرے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے تھے جو حال ہی میں پارلیمنٹ سے منظور ہوا ہے۔ میں اپنی کہی گئی باتوں پر سخت شرمندہ ہوں، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں اس بل کی حمایت نہیں کرتا اور یہ بل منسوخ کیا جانا چاہیے۔ یہ ویڈیو در حقیقت ایک صاف اشارہ تھا کہ برادری کے اندر سے ان پر شدید دباؤ ڈالا جا رہا تھا اور یہی دباؤ انہیں اپنی رائے واپس لینے اور معافی مانگنے پر مجبور کر گیا۔ اب تک نہ تو ان شرپسندوں کی شناخت ہو سکی ہے جنہوں نے اسکر علی کے گھر کو آگ لگائی، اور نہ ہی منی پور بی جے پی کی جانب سے اس واقعے پر کوئی رد عمل سامنے آیا ہے۔ وقف ترمیمی بل پر مسلمانوں میں جس بے چینی اور غصے کی لہر دوڑ رہی ہے، اسکر علی کا واقعہ اسی لہر کی ایک سنگین علامت بن کر سامنے آیا ہے۔ جب ایک ہی بی جے پی رہنما بھی خود کو غیر محفوظ محسوس کرے تو یہ سوال سر اٹھاتا ہے کہ اس قانون نے کس قدر گہری خلیج پیدا کر دی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔